جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 13 خارج مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہلال خارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ خارجیوں سے ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ علاقے میں دیگر خارجیوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزڈ آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خاتمے تک فتنہ الخارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ، صدر آصف زرداری آرڈیننس جاری کریں گے۔ آرڈیننس کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان اور صدر سے ملاقاتوں کے دوران کیا گیا۔ آرڈیننس پر JUI سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز نے اتفاق کر لیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ مدارس رجسٹریشن بل کے گیزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد آرڈیننس جاری کیا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، عظیم قائد کو پوری قوم کا سلام۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت۔ FC نارتھ بلوچستان اور پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ہمیں ایسے پاکستان کی تعمیر کا عزم کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کے ویژن کے عکاس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے قائد اعظم کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت، محنت اور لگن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کا کہنا ہے آج کے دن اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ مل کر ہم امن کو، ترقی کے سفر کو فروغ دیں۔ ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ وہاں جنگ بندی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک دوسرے سے مل کر کام کرنا ہوگا۔ غزہ میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ خوریزی رکوانے کے لیے دنیا کو آواز اٹھانی چاہیے۔ فلسطین میں جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا ہمیں معاشرے سے تفریق کو ختم کرنا ہے۔ آئیں تحمل اور برداشت کے کلچر کو فروغ دیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ مسیحی برادری کے ساتھ مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کرسمس کی تقریب میں شرکت، مسیحی برادری کو مبارکباد دی، یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا مسیحی برادری کا ثقافتی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی ملک کے لیے خدمات لائق تحسین اور قابل فخر ہیں۔ آرمی چیف نے بابائے قوم کو بھی بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ قائد اعظم کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی۔ بانی پاکستان کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر زور دیا۔ کہا آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پرامن اور ترقی یافتہ بنائیں۔ تمام شہری قائد اعظم کے ویژن کے حصول کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مائنورٹیز کارڈ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نادار بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو گھر بیٹھے
ہر 4 مہینے کے بعد ان کو ایک اچھی اماؤنٹ ملے گی. میرے دروازے پنجاب کے تمام افراد کے لیے کھلے ہیں. ملکی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا بہت اہم کردار ہے. آپ کے لیے ایک بہتر پنجاب بنا کر جانا چاہتی ہوں. آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ کوئی آ کر مار دے, کوئی گھر جلا دے. اپنا گھر اور اسکالرشپ اسکیم سمیت تمام پروگراموں میں ہر شہری کا مساوی حق ہے. مریم نواز نے شرکا میں 10,000 کیک بھی تقسیم کیے. نو مئی GHQ حملہ کیس میں 2 ملزمان کے اشتہار جاری. انسداد دہشت گردی عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر محمد عاصم اور شہیر سکندر کے اشتہار جاری کرتے ہوئے 24 جنوری تک پیش ہونے کا وقت دے دیا. کہا ملزمان پیش نہ ہوئے تو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کی جائے گی. GHQ حملہ کیس میں نامزد 119 میں سے 117 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے. ہماری ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے یہی ہے کہ اس کو وفاقی فنڈ سے بنایا جائے. کہ وزیر اعظم سے فنڈ مانگے تو کراچی کے لیے بھی تھوڑا مانگے تاکہ کراچی کے روڈ راستے بھی بن جائے. میری عادت سے مجبور اب میں اب تو گناتا ہوں. وزیر اعظم سے میں نے مانگے اور ملے K4. ایک سیکنڈ 25 ارب. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ. مراد علی شاہ نے محدود وسائل اور وفاق سے مدد مانگنے کی بات کی تو کامران ٹیسوری بولے اس بار کراچی کے لیے بھی فنڈ مانگے تاکہ اس شہر کی سڑکیں بچ جائیں. مراد علی شاہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ عادت سے مجبور ہیں. آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں, آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں. کراچی میرا شہر بھائی. وزیر اعظم سے ایک نہیں اربوں روپے کے کئی منصوبے مانگے. سائٹ کی سڑکوں کے لیے فنڈ لیا. ورلڈ بینک سے بھی پیسے منظور کرائے ہیں. جو ریڈ لائن ہے وہ ہماری حکومت کے لیے اس وقت شرمندگی بنی ہوئی. شرجیل صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو اس کام کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز جو لوگ اس روڈ سے گزرتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے وہ بڑی تکلیف اور بڑی دشواری کا سامنا کریں. اور کل بورڈ کی میٹنگ ہے, میٹنگ میں جا کے ایک بار پھر یہ مقدمہ ریز کروں گا. ریڈ لائن ہماری حکومت کے لیے شرمندگی بنی ہوئی ہے. یونیورسٹی روڈ سے گزرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہے. شرجیل میمن سے درخواست کی ہے اس کام میں تیزی لائیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کل بورڈ میٹنگ میں دوبارہ یہ مقدمہ اٹھاؤں گا. 106 سڑکوں کا 80% کام مکمل ہو چکا. کچھ لوگ سیاست کرنے کے لیے پانی ضائع کر رہے ہیں. بتاؤں گا ٹینکر کا تصور کس دور میں شروع ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پارا چنار میں امدادی سرگرمیاں جاری. کابینہ ڈویژن کا ہیلی کاپٹر پارا چنار کے لیے مختص. 500 کلو گرام دوائیں پہنچا دی گئیں. واپسی پر 4 مریضوں کو اسلام آباد لایا گیا. دوسرا ہیلی کاپٹر مزید 500 کلو دوائیں لے کر روانہ ہوا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں پارا چنار اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہیں. کرم میں قیام امن کے لیے گرانڈ جرگہ آج ہوگا. راستوں کی طویل بندش کے خلاف 6 روز سے شہریوں کا دھرنا جاری. جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے انتظامی جج کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی. ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور کے پاس انتظامی فائلیں بھیجی گئیں تو انہوں نے دستخط سے انکار کر دیا. فائل واپس بھجواتے ہوئے کہا وہ انتظامی جج سے سبکدوش ہو چکے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈمنسٹریٹو جج مقرر کیا تھا. قازقستان میں آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. 42 افراد ہلاک, 2 بچوں سمیت 25 افراد کو بچا لیا گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 67 افراد سوار تھے. حادثہ دھند کے باعث پیش آیا. پائلٹ نے حادثے سے قبل ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی. طیارہ باکو سے روس کے شہر جا رہا تھا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کا جشن. مسیحی برادری خوشیاں منانے میں مصروف. گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات. ویٹیکن سٹی میں دعائیہ تقریب ہوئی. پوپ فرانسس نے جوبلی آف ہوپ کا افتتاح کیا. دنیا سے امن کی اپیل کی. امریکی صدر بچوں کے اسپتال پہنچے اور خوشیاں بانٹی.
سینٹا کلوز خوشیاں بکھیرنے نکل پڑے. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے باعث بیت لحم میں عیسائیوں نے مسلسل دوسرے سال کرسمس کا تہوار سادگی سے منایا. ARY فیملی کی جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر. مری اور گلیات میں وقفے سے برف باری. آسمان سے گرتی برف نے قدرتی نظارے اور بھی حسین بنا دیے. گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کڑاکے کی ٹھنڈ. اسکردو میں پارہ -11، ستور میں -8 اور گلگت میں -7 تک گر گیا. کوئٹہ اور زیارت میں -6 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار. کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. چیچا وطنی بائی پاس روڈ پر 2 بسوں میں تصادم. حادثے میں 2 افراد جاں بحق 30 زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا. اور پاکستان کے نامور موسیقار غلام احمد چشتی کو دنیا سے گزرے 30 برس بیت گئے. 152 فلموں کی موسیقی ترتیب دی. فنی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا.